میں جو جلدی جلدی گاہکوں کو نمٹا رہا تھا، تبھی میں نے کام کرنے والے ملازم لڑکے کی آواز سنی جو شاید کسی سے لڑائی جھگڑا کر رہا تھا۔ اس کی جھڑکیاں لگانے کی آواز میں یہاں پر بھی سن رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر گیا کہ کہیں کوئی غیر معمولی بات نہ ہو۔ میں نے دیکھا ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنے اجاڑ حال لیے لڑکی میری دکان پر کھڑی تھی اور ملازم اسے یہاں سے بھگا رہا تھا۔ تبھی میں نے ملازم کو گھور کر دیکھا اور کہنے لگا، کیا ضرورت ہے اسے بھگانے کی؟ ارے کوئی بھوکی بکارن ہوگی، اسے بریانی دے دو۔ ملازم بڑبڑاتا ہوا پلیٹ میں بریانی لینے چلا گیا، جبکہ وہ لڑکی اچانک ہی میری طرف پلٹی اور شکر گزار نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ لیکن میں اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ یہ چہرہ مجھے جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا ماضی میرے سامنے آ کھڑا ہو گیا ہو۔ اب وہ کرسی پر بیٹھی نڈھال وجود لیے جلدی جلدی چاول کھا رہی تھی، جیسے کئی دن کی بھوکی ہو۔ میں بس اسے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ وہ شاید مجھے فراموش کر چکی تھی، لیکن میں اسے اتنی جلدی دل سے نکالنے والا نہیں تھا۔ میں کیسے اپنی بچپن کی محبت کو بھول سکتا تھا؟ اس کی محبت نہیں تو آج مجھے ملنگ بنا دیا تھا۔ سب مجھے کہتے کہ میں ملنگ ہوں، ایک عشق ذات جو کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا خود کو بھول بیٹھا ہوں۔ اور آج میں نے جو بریانی سینٹر بنایا تھا اپنا گھر چلانے کے لیے، سب اسے ملنگ بریانی سینٹر کے نام سے ہی جانتے تھے۔ سب کہتے ہیں کہ ملنگ بریانی کھاؤ اور خود بھی ملنگ بن جاؤ۔ دنیا سے بے نیاز لوگوں کی باتیں سن کر میں مسکرا دیتا، حالانکہ اندر سے میرا دل زخمی ہو جاتا۔ میرا نام جبران ہے اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج میں پڑھتا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا لاڈلا بیٹا تھا، کیونکہ میں گھر میں سب سے بڑا تھا اور مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں اور 2 بھائی بھی تھے۔ یوں ہم 5 بہن بھائی تھے۔ ابا بیچارے ایک بریانی کا ٹھیلہ لگاتے، انہی سے ہمارے گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ جب بھی میں انہیں دیکھتا تو مجھے حیرت ہوتی کہ وہ اتنا کام کیسے کر لیتے ہیں۔ شاید اپنے خاندان کو پالنے کی جدوجہد اسی کا نام ہے۔ لیکن اس وقت میں صرف 17 برس کا تھا اور مجھے ان باتوں کا احساس نہیں تھا۔ ویسے بھی ماں باپ کے لاڈ پیار نے مجھے کافی حد تک بگاڑ دیا تھا۔ اب میں کالج میں پڑھ رہا تھا، بے فکری اور آزاد زندگی گزار رہا تھا، جب میرا ٹکراؤ ایک لڑکی سے ہوا۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ اسے دیکھتے ہی میں اس کے عشق میں پاگل ہو گیا۔ وہ اکثر مجھے سڑک پر کھڑی ہوئی دکھائی دیتی، جبکہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا۔ وہ ہمیشہ ایک درخت کے نیچے ہی کھڑی رہتی، نہ جانے کس کی تلاش کرتی رہتی تھی۔ لیکن اس کے کپڑے بہت خوبصورت ہوتے تھے، کسی شہزادی کی طرح کھڑی وہ سب سے بے نیاز کسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہوتی، اور پھر وہ ایک آدمی آتا اور وہ اس کے ساتھ چلی جاتی۔ وہ لڑکی تقریباً میری ہی ہم عمر تھی، لمبے لمبے بال، خوبصورت آنکھیں، گوری رنگت۔ میں اس کے سحر سے خود کو بچا نہیں سکا تھا۔ دوستوں سے چھپ چھپ کر میں اس کے انتظار میں گھنٹے گھنٹے تک کھڑا رہتا۔ پھر ایک دن اس کے پاس جانے کی ہمت کی اور اس سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ وہ مجھے غصے اور ناراضگی بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی، میں کسی کی امانت ہوں، مجھے ایسے نہ دیکھو۔ میں بھی تمہاری نظروں کو محسوس کرتی ہوں، لیکن ابھی سے سمجھا رہی ہوں کہ مجھ سے دور رہو۔ یہ کہہ کر وہ کسی شہزادی کی طرح اٹلا کر چلتی بنی، جبکہ میں اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ پھر تو جیسے میں ایک نوجوان بن گیا تھا جسے عشق نے ادھورا کر دیا تھا۔ وہ لڑکی کیا میری زندگی سے غائب ہوئی، مجھے ہر طرف روشنیاں بجھتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میں کئی دن تک سڑک پر اسے تلاش کرتا رہتا، لیکن وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی مجھے اپنا مجنوں بنا کر۔ میں ملنگو جیسی حالت بنا کر رکھتا، نہ مجھے کھانے پینے کا ہوش رہا اور نہ ہی کپڑے بدلنے کا۔ کئی دن میں ایک ہی لباس پہن کر رکھتا۔ گھر والے بھی میری حالت دیکھ کر پریشان تھے کہ اسے کیا ہوا ہے، لیکن میں کسی کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولتا تھا کہ مجھے عشق نے مجنوں بنا دیا ہے۔ یوں کئی سال گزر گئے، لیکن اس لڑکی کی تلاش کم نہ ہوئی تھی۔ پھر وقت تیزی سے گزرا اور میں 21 سال کا ہو گیا، لیکن اب ابا بھی مارنے لگے تھے۔ پھر ایک دن مجھے ہوش آیا جب پڑوس میں رہنے والے ایک بوڑھے آدمی کہنے لگے، کتنی بڑی عمر کے ہو گئے ہو، اپنے باپ کا تو احساس کرو، وہ بیچارہ بوڑھا ہو کر اکیلا کماتا ہے، اکیلا تم بہن بھائیوں کو پال رہا ہے، اب تمہیں بھی شرم آنی چاہیے۔ میں شرمندہ سا ہو گیا۔ اس لڑکی کی وجہ سے میں اپنے گھر والوں کو فراموش کر چکا تھا، نہ ہی میں نے اپنے باپ کا احساس کیا۔
لیکن اب مجھے اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے ابا کا کام شروع کر دیا۔ پہلے تو ان سے بریانی بنانا سیکھی، اور پھر جب پہلی بار بنائی تو ابا سمیت سب گھر والے حیران رہ گئے۔ میرے ہاتھ میں اس قدر ذائقہ تھا کہ جو ابا کے گاہک تھے وہ آ کر ابا سے کہنے لگے کہ تمہارا بیٹا تو تمہارے سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا، لگتا ہے یہ خوب نام کمائے گا، اسے کوئی دکان یا بریانی کا سینٹر کھلوا کر دے دو، دیکھنا وہ دکان کیسے چلے گی۔ ان لوگوں کے کہنے پر ابا نے قرضہ لے کر ایک دکان کھول لی تھی، اور اسے ہم دونوں باپ بیٹا مل کر چلا رہے تھے۔ صرف 2-3 سال کے اندر ہی اندر پورے شہر میں ہماری پہچان بن گئی۔ میں اکثر خاموش اور اداس رہتا، اسی لیے سب لوگ یہ کہتے کہ یہ ملنگ آدمی ہے، بس اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ یوں ابا نے لوگوں کے منہ سے یہ لفظ سن سن کر اس پکوان سینٹر کا نام ہی ملنگ بریانی رکھ دیا۔ اب لوگ آتے اور میری بریانی کے ذائقے سے لطف اندوز ہوتے اور مجھے کہتے کہ تم بہت ترقی کرو گے، لیکن میرے ذہن سے اس لڑکی کا خیال دور نہیں ہوا تھا۔ ابھی بھی وہ ویسے ہی میرے ذہن میں موجود تھی۔ یوں تو کئی سال گزر گئے تھے۔ پھر گزرے سالوں میں ابا کا انتقال ہو گیا اور میں نے اپنی چھوٹی دونوں بہنوں کی شادی کر دی۔ اماں بھی اب بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی ان کا ساتھ ابھی میری زندگی میں موجود تھا، اور میرے لیے یہی بہت تھا۔ دونوں بہنیں اپنے گھروں میں بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھیں، جبکہ دونوں چھوٹے بھائی جن کی خواہش تھی کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسرے ملک جا کر پڑھائی کریں، میں نے ان کی خواہش پوری کی اور پیسے جمع کر کے انہیں ایک دوسرے ملک کی یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا۔ کیونکہ وہ پڑھائی میں بہت اچھے تھے، میرا تو مستقبل خراب ہو گیا تھا۔ میں تو ایک پیشے سے منسلک ہو گیا تھا، لیکن میں ان کا مستقبل نہیں خراب کرنا چاہتا تھا۔ پھر اس دن اس پھٹے پرانے بکھرے بالوں والی لڑکی کو دیکھا تو مجھے اس لڑکی پر اس لڑکی کا گمان ہوا تھا۔ میں بے ساختہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ کہاں یہ کم عمر خوبصورت لڑکی اور کہاں میں اب 27 سال کا نوجوان۔ وہ پھٹے پرانے کپڑے، بکھرے بالوں والے حلیے کے ساتھ کرسی پر بیٹھی جلدی جلدی بریانی کھا رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جلدی سے اٹھ کر نہ جانے کہاں چلی گئی، لیکن پھر اس نے روز آنے کا یہی وتیرہ بنا لیا۔ وہ ہر روز میری دکان پر آتی، بریانی کھاتی اور چلی جاتی۔ روزانہ وہ مفت میں ہی بریانی کھاتی۔ اب ملازم بھی مجھے کہتا کہ سیٹھ، آپ نے بیکارنوں کو دکان پر آسرا لگا دیا ہے، وہ لڑکی کتنی ہٹی کٹی چالاک ہے، روزانہ مفت کی بریانی کھاتی ہے اور بھاگ جاتی ہے۔ میں اسے کیسے کہتا کہ وہ مجھے بالکل ایسے لگتی ہے جیسے میری ماضی کی محبت، لیکن میں یہ بات اس سے نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ یہ راز آج بھی میرے سینے میں ایسے ہی محفوظ تھا۔ وہ 3-4 دن سے میری دکان پر آ رہی تھی، لیکن اس نے کبھی مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ اگر وہ مجھے پہچانتی تو ضرور مجھ سے بات کرتی۔ اگر یہ لڑکی وہی تھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے ملتی جلتی کوئی دوسری لڑکی ہو اور مجھے اسی کا گمان ہو رہا ہو۔ پھر ایک دن اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آتی ہے، کہیں یہ اس کچی بستی کی رہائشی تو نہیں جہاں پر صرف بیکاری ہی رہتے ہیں۔ یہی دیکھنے کے لیے میں اس کا پیچھا کر رہا تھا، کیونکہ رات کے 11 بج رہے تھے اور وہ اکیلی بے خوف و خطر سڑک پر بھٹکتی پھر رہی تھی۔ پیٹ تو اس کا بھر چکا تھا، اب وہ نہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ میں چپ چاپ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ آگے ہی آگے جنگل کے راستے پر چلتے ہوئے اسے ذرا ڈر نہیں لگ رہا تھا، الٹا میں مرد ہو کر گھبرا گیا۔ تبھی میں نے ایک سامنے برگد کا پرانا پیڑ دیکھا۔ وہ اس پیڑ کے پیچھے گئی اور پھر اس کا کوئی نام و نشان نہ ملا، نہ جانے کہاں غائب ہو گئی، جبکہ میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک لڑکی میرے سامنے یہاں آئی ہو اور پھر اچانک سے غائب ہو گئی ہو، اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں کافی دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ واپس لوٹ کر نہیں آئی۔ مجھے پریشانی اس بات کی تھی کہ یہ خوفناک جنگل تھا، یہاں پر تو آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پھر کیسے وہ لڑکی یہاں پر رہ سکتی ہے؟ پوری رات میں تجسس کے مارے سو ہی نہیں سکا تھا۔ پھر دوسرے دن وہ رات کے 9 بجے کھانا لینے آئی تھی۔ وہ ہر روز کی طرح سامنے کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی کہ میں کب بریانی کی تھیلی اس کے ہاتھ میں رکھوں یا پھر پلیٹ لا کر دوں جسے وہ بیٹھ کر سکون سے کرسی پر کھا لیتی تھی۔ لیکن میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور بڑی نرمی سے کہنے لگا، تم کہاں رہتی ہو؟
मेरे सवाल पर वो हैरत भरी नज़रों से मुझे देख रही थी। फिर घबरा कर कहने लगी कि मैं नीचे कच्ची बस्ती की तरफ रहती हूँ। उसके मुंह पर साफ झूठ लिखा था, लेकिन मैं हैरान हुआ कि ये झूठ क्यों कह रही है। आखिर मुझे बताती क्यों नहीं कि कल ये उस खतरनाक जंगल में क्या लेने गई थी। फिर मैं उससे कहने लगा कि मैंने तुम्हें कल बहुत खतरनाक जंगल में जाते हुए देख लिया था, जहाँ पर पुराना कब्रिस्तान, पुराने दरख्त मौजूद हैं। वहाँ पर तो कोई इंसान आता जाता नहीं, तो तुम्हारा घर वहाँ पर कैसे है? देखो, मुझे सच सच बताओ कि क्या मामला है, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। उसने नज़र झुका ली, फिर कहने लगी, मैं 3 दिन से भूखी प्यासे इस दुनिया में भटक रही थी। आपने मेरी मदद की, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। और मेरी हकीकत क्या है मैं जल्द आपको बता दूंगी। अगर इसका राज जानना है तो कल रात आप वहीं पर आ जाना, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। यहाँ पर वो सब बातें बताना मुमकिन नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत रश है। तो अब वो ना जाने मुझे क्या बताने वाली थी, लेकिन मैं जाने के लिए बेचैन हो रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से दिन गुजारा, लेकिन जैसे ही रात के 9-10 बजे वो खाना लेने नहीं आए थे, मैं हैरान भी हुआ कि कहीं वो मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गई। लेकिन नहीं, मुझे उसकी बात को जानने के लिए वहीं पर जाना है। फिर मैंने आज जल्दी दुकान बंद कर दी। रात के 11 बज रहे थे जब मैं घर जाने के बजाय उसी रास्ते की तरफ जा रहा था। ये खौफनाक रास्ता था। उसके बारे में मशहूर था कि यहाँ एक पुराना कब्रिस्तान था, लेकिन कुछ लोगों ने उसे मस्मार कर दिया था और उस जंगल के बारे में अजीब बातें मशहूर थी। रात को बोलने वाले जानवरों की आवाज़ें फिजा में इर्ताश और खौफ पैदा कर रही थी। मैं उन सबको नज़रअंदाज करता उसी बरगद के दरख्त के नीचे खड़ा था। मैं हैरान था कि उसने यहीं पर तो मुझे बुलाया था, लेकिन वो खुद गायब है। मैं यहाँ हूँ। अचानक ही मेरे कानों में आवाज़ आई। मैंने अपनी गर्दन उठा कर देखा। वो दरख्त की सबसे ऊपर वाली टहनी पर बैठी हुई थी। वो इतनी ऊंची थी कि कभी भी गिरकर नीचे जख्मी हो सकती थी। मैं परेशानी से उसे कहने लगा कि नीचे आ जाओ, इस तरह से तुम गिरकर खुद को जख्मी कर बैठोगी। मेरी बात सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसी, ऐसी हंसी जिससे इंसान को खौफ महसूस हो। मैं भी उसके घने पत्तों में उस लड़की को देख रहा था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने जो ही पलट कर देखा तो वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी, जबकि वो दरख्त से न जाने कब नीचे आई मुझे पता ही न चला। मैं उसकी हरकत पर हैरान रह गया था। मेरे खौफ पर वो कहने लगी कि जब भी तो मैं तुम्हें हकीकत नहीं बताना चाहती थी, मैं जानती थी कि तुम ऐसे ही घबरा जाओगे। तुम मुझे कैसी हकीकत बताना चाहती हो? अब मैं संजीदगी से उससे पूछ रहा था। उसने सर झुका लिया और फिर कहने लगी, तुम मेरा असली रूप देखना चाहते हो? ठीक है, आंखें बंद कर लो। मैंने जैसे ही आंखें बंद की तो थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोलने को कहा, और आंखें खोलने के बाद जो मंजर मेरी आंखों के सामने आया था उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। बेख्तियार मेरे मुंह से चीख निकली थी। सामने खौफनाक शक्ल वाली लड़की खड़े थे, जिसके लंबे लंबे बाल घुटनों तक आते थे। उसकी आंखें बिल्कुल स्याह थीं। स्याह आंखें लिए वो मुसलसल मुझे देखे जा रहे थे। कौन हो तुम? मेरे मुंह से फ़कत यही अल्फाज निकले थे। मैं वही हूँ जिससे मिलने के लिए तुम यहाँ पर आए हो। थोड़ी ही देर के बाद वो नॉर्मल हो चुके थे, लेकिन अब वो किधरे बेहतर नज़र आ रहे थे। हालांकि पहले तो उसने मुझे डरा दिया था। अचानक ही उसकी बदली हुई शक्ल देखकर मैं अपना अगला सांस लेना भूल गया। फिर वो कहने लगी कि मैं एक जनजाति हूँ, इंसान नहीं, और रोज़ाना तुम जिसे खाना खिलाते थे मैं वही हूँ। दरअसल मैं ख़ास मकसद से इंसानों की दुनिया में आई हूँ। मेरा ठिकाना यहाँ नहीं बल्कि बहुत दूर एक जजीरे पर है। मेरा बाप एक शहंशाह जिन्नात था, लेकिन मुझे इस बात का सदमा है कि आज से पूरे 3 माह पहले उसका इंतकाल हो गया। कोई भी मुझे अपने बाप की जगह पर बिठाने को तैयार नहीं था, क्योंकि मैं एक जिनज़ादी हूँ। उनका कहना था कि हमें एक जिनज़ादे की ज़रूरत है, ना कि किसी मलिका की। इसीलिए उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती मेरे कबीले से बाहर निकाल दिया और मेरे बाप के तख्त पर खुद कब्ज़ा कर लिया। अब मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत जालिम हो चुके हैं। उन्होंने मुझे बेहोश करके इंसानी दुनिया में फेंक दिया। मैं यहाँ पर भटकती फिर रही थी।
میرے کپڑے بہت پھٹ چکے تھے اور میں شہزادی سے ایک بیکارن بن چکی تھی۔ 3 دن تک میں مسلسل لوگوں سے کھانا مانگتی رہی، لیکن کسی نے بھی میری مدد نہیں کی۔ تم وہ واحد انسان تھے جو میری مدد کر رہے تھے۔ تمہارا بہت شکریہ، تم واقعی ایک نیک انسان ہو۔ میں نے سر جھکا لیا تھا، میں اسے گزری محبت کی یاد دلانا چاہتا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے پوچھنے لگا کہ کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم سڑک پر کھڑی ہوتی تھی اور میں تمہیں دیکھتا رہتا تھا؟ کیا تم وہی ہو نا جس سے میں محبت کرتا تھا؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی، ہاں میں تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں، جبھی تو میں نے تمہاری محبت کو بڑھاوا نہیں دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں ایک جن زادی ہوں اور تم ایک آدم زاد۔ ایسے میں ہم دونوں کی محبت کی کہانی ادھوری رہ جائے گی، اور پھر ایسا کرنا ناممکن تھا، کیونکہ میں ہر روز اپنے شہنشاہ جنات کے ساتھ انسانی دنیا میں سیر کرنے کے لیے آتی تھی۔ وہ جگہ جگہ مجھے لے کر جاتا اور پھر ہم نے ایک ٹھکانہ یہاں ڈھونڈ لیا تھا، اسی لیے ہم اسی گھر میں رہتے تھے۔ وہ بہت پرانی بات ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ایک انسانی لڑکا جو مجھ سے محبت کرتا تھا وہ بھی یہاں موجود ہے۔ جبھی تو میں اس دن تمہاری دکان پر چلی آئی تھی، مجھے یقین تھا کہ تم میری مدد ضرور کرو گے، لیکن تم مجھے جانتے ہوئے بھی انجان بن گئے، شاید اسی لیے کہ کہیں میں تم سے ناراض نہ ہو جاؤں۔ تو کیا میں ایک جنزادی سے محبت کرتا رہا تھا؟ میں خود اپنی محبت پر حیران رہ گیا تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ جنزادی کہنے لگی، اگر تم سچ مچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری مدد کرو، کیونکہ اس وقت مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں مسکراتے ہوئے اس سے کہنے لگا کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، تم جو کہو گی، بھلے اس میں کتنا ہی خطرہ کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، دراصل میں ان قبیلے کے جنات سے بدلہ لینا چاہتی ہوں جنہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیا تھا، مجھے دھوکہ دیا۔ لالچ میں وہ اس قدر اندھے ہو گئے کہ انہوں نے شہنشاہ جنات کی موت کا بھی خیال نہیں کیا۔ میں یتیم ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے مجھے بھٹکنے کے لیے انسانوں کی دنیا میں پھینک دیا۔ لیکن اب بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ دراصل یہاں پر میرے بابا کا جاننے والا ایک عامل رہتا ہے، سو وہ ہے تو انسانی عامل، لیکن میں اس سے بہت کچھ عملیات سیکھ سکتی ہوں، کیونکہ میرے بابا شہنشاہ جنات نے بھی اسی سے سارے عملیات سیکھے تھے۔ وہ میری مدد ضرور کرے گا، لیکن پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ اس انسان کے پاس جانے کے لیے مجھے انسانی روپ اختیار کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے مجھے کوئی ٹھکانہ چاہیے۔ تم جانتے ہو کہ میں جہاں بھی رہوں گی انسانوں سے مجھے بہت خطرہ ہے، کہیں وہ مجھے اپنے پاس قید نہ کر لیں، اسی لیے تم میرے رہنے کا کوئی بندوبست کر سکتے ہو کیا؟ اس کی بات پر میں گھبرا گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک گھر لے کر دیتا ہوں، تم وہاں آرام سے رہ لینا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، اگر میں اکیلی ایک الگ گھر میں رہوں گی تو وہاں جنات کا آنا جانا ہو جائے گا جو مجھے پریشان کر سکتے ہیں، اس لیے میں کسی انسانی دنیا میں رہنا چاہتی ہوں، جیسے کہ تمہارا گھر جو کہ ایک انسانوں کے محلے میں ہوگا۔ کیا تم مجھے اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتے؟ اب وہ آس بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں اس کی آس کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ جلدی سے کہنے لگا، کیوں نہیں، تم میرے گھر پر رہ سکتی ہو، ویسے بھی میرے گھر میں اماں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہم دونوں ماں بیٹے اکیلے ہی رہتے ہیں۔ لیکن آج کل اماں گھر پر نہیں ہے کیونکہ وہ سعودیہ گئی ہوئی ہے میری چھوٹی بہن کے پاس۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی اور میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اب وہ مکمل ایک انسانی روپ میں آ چکی تھی۔ میں اسے اپنے گھر لے کر جانے والا تھا، لیکن اس نے جانے سے پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی سچائی کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ ایک انجان غریب یتیم لڑکی بن کر میرے ساتھ میرے گھر جا رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ محلے والے مجھ سے بہت سے سوالات پوچھنے والے ہیں، سب لوگ عجیب عجیب باتیں کریں گے، لیکن میں نے جھوٹ بولنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور جھوٹ بولنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ گلی میں کھڑے ہوئے 2-3 لوگوں نے اسے میرے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب وہ اندر آ چکے تھے۔ پھر میرے گھر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تمہارا گھر تو بہت خوبصورت ہے، تم لوگ کس طرح گھر کا دھیان رکھتے ہو، جبکہ ہمارا تو کوئی گھر نہیں ہوتا، اور ہم گھر والے ہوتے ہوئے بھی بے گھر کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ کاش میرے بابا نہ فوت ہوتے اور نہ ہی آج میری زندگی ایسی ہوتی۔ وہ اپنے باپ کا ذکر کر کے اداس ہو رہی تھی۔
میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ مرنا تو سب نے ہی ہے ایک دن، کسی نے جلدی تو کسی نے دیر سے، لیکن ہم صرف مرنے والے کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، یا پھر صبر۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ پھر اس رات میں سو نہ سکا تھا، کیونکہ وہ پوری رات اس گھر میں ٹہلتی رہی، کبھی چھت پر جاتی تو کبھی نیچے آتی تو کبھی کسی کمرے میں۔ غرض کہ اس کے اندر بے چینی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ آدم زادی نہیں ہے بلکہ ایک جن ذاتی ہے، تبھی تو یہ عام انسانوں کی طرح نہیں رہ سکتی۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی وجہ سے میں اتنا بدنام ہو جاؤں گا۔ جب محلے والے باتیں کرنے لگے کہ کس طرح ماں کے جانے کے بعد اس نے ایک جوان لڑکی کو ساتھ رکھا ہوا ہے جو نہ جانے اس کے ساتھ کیوں رہ رہی ہے، کیونکہ اس نے تو شادی بھی نہیں کی۔ میں جب بھی گلی سے گزرتا لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے، میں ان کی نظروں سے گھبرا جاتا تھا۔ تبھی ایک آدمی نے مجھے روک لیا اور کہنے لگا، میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ لڑکی کس رشتے سے تمہارے ساتھ گھر میں رہ رہی ہے؟ تم ایک جوان آدمی ہو اور اس لڑکی کو کیوں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے جو ہر وقت چھتوں پر ٹہلتی رہتی ہے، ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے؟ اسے سمجھاؤ کہ یہ شریفوں کا محلہ ہے۔ میں نے سر جھکا لیا اور اس آدمی سے کہنے لگا، دراصل وہ میری بیوی ہے، میں نے اسے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سن کر تو اس آدمی کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جبکہ مجھے اس کی نظروں کی پرواہ نہیں تھی۔ جب تک اماں گھر نہ آتی ان کے سوالوں سے بچا ہوا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ اسے اس گھر میں رکھنا آسان نہیں تھا، کیونکہ اسے راتوں کو پوری رات جاگنے کی عادت تھی۔ وہ دیر سے گھر آتی، نہ جانے کہاں چلی جاتی تھی، اور پھر پوری رات کبھی چھت پر تو کبھی سیڑھیوں پر ٹہلتی رہتی، جبکہ دن میں وہ نہ جانے کہاں غائب ہو جاتی۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلتا۔ وہ ایک جن ذاتی تھی، انسانوں کی طرح نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر ایک دن وہ رات کو گھر سے نکلی تو میں اس کا پیچھا کرنے لگا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ میں نے دیکھا جنگل میں موجود ایک عامل کی جھگی میں وہ جا رہی تھی۔ اندر سے خوفناک آوازیں آ رہی تھی، شاید وہ دونوں کوئی عملیات پڑھ رہے تھے۔ وہ یہ عملیات ہی تو سیکھنے آئی تھی، تاکہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی غلط ہوا ہے اس کا بدلہ لے سکے۔ یہ دیکھتے ہی میں گھبرا کر گھر آ گیا، لیکن دوسری صبح سارے محلے کے لوگ جمع تھے۔ وہ مجھے روک کر کہہ رہے تھے کہ تم نے جس لڑکی کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اکثر لوگوں نے اسے راتوں کو اس محلے کی چھتوں پر کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اور نہ ہی وہ کسی محلے کی عورتوں سے ملتی جلتی ہے۔ سب لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اس محلے میں ابا کا ایک نام تھا، میرا بھی ایک نام بن چکا تھا۔ میں اپنے کام سے محبت کرنے والا انسان تھا، لیکن آج اس لڑکی کی وجہ سے میں اتنا بدنام ہو جاؤں گا یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک طرف تو میں اسے گھر جانے کا بھی نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک اس کا کام پورا نہیں ہو جاتا وہ بڑے آرام سے میرے گھر میں رہ سکتی ہے۔ اس لیے میں ان لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ ایک دوسرے گاؤں سے آئی ہے، اس لیے اس کی عادات مختلف ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنے اندر تبدیلی کر لے گی۔ وہ ایک گاؤں کی رہنے والی ہے، جبکہ یہ ایک بہت بڑا شہر ہے، یہاں کا ماحول مختلف ہے، اسی لیے۔ لیکن لوگوں کی نظروں میں شک تھا۔ وہ مشکوک نظروں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگے جو بظاہر ایک جن زادی تھی، لیکن لوگوں کی نظروں میں وہ ایک لڑکی تھی، وہ بھی بے تحاشا خوبصورت۔ وہ ہر روز رات کے 12 بجے گھر سے نکلتی اور صبح نہ جانے کس وقت واپس آتے ہی خود کو پوشیدہ کر لیتی۔ اب میرا کام پر بھی اتنا دھیان نہیں تھا۔ مکمل طور پر میں نے اپنا بریانی کا سینٹر ملازموں کے حوالے کر دیا تھا۔ کتنی بریانی فروخت ہو رہی تھی، کتنی آ رہی تھی، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ میں تو اس کے عشق کے نشے میں چور ہو گیا تھا۔ بظاہر وہ ایک جن زادی تھی اور مجھے یہ بات معلوم تھی، لیکن پھر بھی میں اس سے دوبارہ سے اپنا عشق تازہ کر چکا تھا جو کبھی میرے بچپن کا تھا۔ اسے دیکھتے ہی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے لگتا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی۔ کاش کہ وہ میرے دل کی بات جان لیتی۔ پھر اس رات وہ جا رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں نے اسے روک لیا تھا اور کہنے لگا کہ اب تم کہیں باہر نہ جاؤ، کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ وہ عامل اتنا اچھا بھی نہیں ہے جتنا تم اسے سمجھتی ہو۔ تو وہ جنزادی کہنے لگی، وہ میرا کام کر رہا ہے، بدلے میں بھی اسے خوش کرتی ہوں۔ کیا مطلب ہے؟
کیا وہ تم سے بدلے میں کوئی کام لیتا ہے؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا، پھر کہنے لگی، ہاں، اسے جو بھی کام کروانا ہوتا ہے وہ مجھ سے کہتا ہے، کیونکہ میں بھی تو اس سے اپنا کام کروا رہی ہوں۔ آخر تم کیا کام کروا رہی ہو؟ میں سر تھام کر رہ گیا تھا۔ یہ کسی عامل کے چکر میں پھنس چکی تھی، لیکن وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وہ اس جنزادی کے ذریعے کام کروا کر لوگوں سے نوٹ بٹور رہا ہوگا۔ پھر میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھو، کسی کے لیے برائی کا کام نہ کرنا اور ہمیشہ اچھائی کا ہی کام کرنا۔ تو وہ مایوسی سے کہنے لگی، میں خود بھی ان باتوں کو سمجھتی ہوں۔ میں ایک نیک جنات کی نیک جنزادی بیٹی ہوں، اسی لیے میں کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ اس کے چہرے پر گہری اداسی تھی، شاید اپنا تخت و تاج جانے کا غم تھا۔ پھر آج رات وہ دوبارہ چلی گئی، لیکن دوسری صبح وہ مجھے گھر میں نظر آنے لگی، پورے گھر کی صفائی کرتی ہوئی اور کام کو وہ اچھے سے سمیٹ رہی تھی۔ تم یہ سب کیا کر رہی ہو؟ میں حیران ہو کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں تمہارے گھر کی صفائی کر رہی ہوں، کیونکہ کل تمہاری اماں آنے والی ہے۔ کیا؟ اس کی یہ بات سن کر بے اختیار میرے منہ سے نکلا تھا۔ ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے پہلے ہی خبر ہو گئی ہے۔ اب تو میرے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ اگر اماں واپس آ گئی تو پھر اس گھر میں اس جنزادی کا رہنا بہت مشکل تھا۔ پھر میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو، اماں کے سامنے کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا جیسے تم پوری رات اس گھر میں پھرتی رہتی ہو اور صبح میں غائب ہو جاتی ہو، تو ایسا تو ہرگز نہ کرنا، ورنہ انہیں تم پر شک ہو جائے گا۔ میں اماں کو بھی یہ بات نہیں بتانا چاہتا کہ تم ایک جن زادی ہو۔ اس نے میری باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی عادت بدل لے گی۔ پھر دوسرے دن اماں آ گئیں اور محلے کی عورتوں نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بیٹے نے ایک لڑکی سے نکاح کر لیا ہے۔ دیکھو تو صحیح، اس نے ایسا کیوں کیا؟ اپنی بیوہ ماں کا تو خیال کر لیتا۔ میں سر جھکائے کھڑا تھا، کسی مجرم کی طرح، جبکہ اماں آنسو بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ تو نے ایسا کیوں کیا بیٹا؟ تو مجھے کہتا تو میں انکار کر دیتی۔ تو میرا سب سے بڑا بیٹا ہے، ساری ذمہ داری اٹھانے والا، اس گھر کا چراغ۔ پھر میں کیسے اس بات سے انکار کر سکتی تھی؟ اماں نے تو بڑا دل کر کے مجھے معاف کر دیا تھا۔ پھر کہنے لگی، بلا اس لڑکی کو، میں بھی اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب میں گھبرا رہا تھا کہ کہیں وہ ایسی ویسی کوئی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے صاف پتہ چل جائے کہ وہ ایک جن زادی ہے۔ لیکن وہ خوبصورت لباس پہنے، سر پر دوپٹہ لیے، لمبے بال پشت پر بکھیرے اماں کے سامنے آئی تھی۔ اس کے وجود سے ایک بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی، اور میں حیران تھا کہ اس نے خود کو کس قدر تبدیل کر لیا۔ وہ سر جھکا کر اماں کو سلام کر رہی تھی، جبکہ اماں اس کی خوبصورتی کو دیکھتے رہ گئی۔ پھر کہنے لگی، ارے یہ تو کسی شہزادی کی طرح خوبصورت ہے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بہو اتنی خوبصورت ہوگی۔ اماں بیچاری نے سچ میں اسے اپنی بہو مان لیا تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ پھر پھرتی سے وہ گھر کے سارے کام نپٹاتی تو اماں اسے دیکھتی رہ جاتی۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ وہ اپنی طاقت سے سب کچھ کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ مزید طاقتور ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک رات وہ چھت پر موجود تھی اور گھر میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تب میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ روپ کیسے تبدیل کیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ سڑک سے ایک لڑکی گزر کر جا رہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں نے فوراً ہی اس کے جیسے بننے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ لڑکی کسی کو بھی متاثر کر سکتی تھی۔ اب وہ بڑی شان سے مجھے یہ بات بتا رہی تھی۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ اس کا یہ نیا روپ میرے لیے بہت حسین تھا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ عمل صرف 14 دن کے بعد مجھے پورا عمل سکھا دے گا۔ اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں چلی جاؤں گی۔ اس بات سے وہ خوش جبکہ میں اداس ہو رہا تھا۔ پھر اس دن میں اپنی بریانی کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا جب مجھے ایک بہت بڑی شادی کا آرڈر ملا۔ میں اس آرڈر پر فوکس کرنا چاہتا تھا، اسی لیے دن رات دکان پر مصروف رہنے لگا۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ میں ابھی تک گھر نہیں گیا تھا، لیکن میں نے دیکھا دور سے چلتی ہوئی وہی جنزادی میری دکان پر آ رہی تھی، جبکہ دکان پر بے تحاشا رش تھا۔ میں اسے اپنی دکان کے پاس آتے دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگی، آج رات تم گھر نہیں آئے
तुम्हारी माँ बहुत परेशान है। मैं जल्दी से उसे कहने लगा कि तुम घर से क्यों आई हो? अम्मा ने अगर तुम्हें गायब देखा तो वो क्या सोचेंगी? तो वो कहने लगी कि नहीं, तुम्हारी माँ तो सो चुकी थी, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। दरअसल आज रात मुझे ज़रूर उस आमिल के पास जाना है। अगर नहीं गई तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए तुम फ़ौरन घर पहुँचो। ये कहकर वो अचानक मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गई, जबकि सब लोगों में चीखों पुकार शुरू हो गई थी, क्योंकि अक्सर लोगों ने उसे गायब होते देख लिया था। अब मैं सर थाम कर रह गया। एक आदमी कहने लगा, अरे अभी तो थोड़ी देर पहले कोई लड़की यहाँ खड़ी बातें कर रही थी और अचानक नज़रों से ओझल हो गई। दूसरा कहने लगा, हाँ भाई साहब, हमने भी यही देखा है। आखिर सारे आदमी पूछने लगे कि ये जो दुकान वाला है, क्यों भाई, वो लड़की कौन थी और ऐसे कैसे गायब हो गई? क्या यहाँ पर कोई जादू टूना किया हुआ है? मैं उन सब के सवालों से घबरा गया था। उन्हें समझाते हुए कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो तुम सब भी गायब हो जाते। ज़रूर आपकी नज़रों को कोई धोखा हुआ है। लेकिन सभी बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे थे। अब मेरे लिए मुश्किलात बढ़ गई थी। कहीं रातों को लोग आना ना छोड़ दें और दुकान का नुकसान हो जाए। ये बात मेरे लिए ठीक नहीं थी। पर मैं घर चला आया। घर में अम्मा तो गहरी नींद सो रही थी और वो गायब थी। लेकिन सुबह जैसे ही वो मुझे नज़र आई तो मैंने उसके सामने नाराज़गी का इजहार किया और कहने लगा कि तुमने दुकान पर आकर गलती की है। सब लोगों को तुम पर शक हो गया है और तुम्हारे समेत मुझ पर भी। वो हैरत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोले मेरी बात सुन रहे थे। फिर कहने लगी, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, बल्कि मुझे बहुत जल्दी थी, इसीलिए बस ऐसे गायब हो गई। लेकिन एक दिन पड़ोसन अम्मा से कहने लगी कि तुम्हारी बहू बड़ी अजीब है। हर रात को वो छत पर खड़ी रहती है और अक्सर लोगों ने उसे खौफनाक रूप में भी देखा है। तुम उसकी अच्छी तरह से छान पटक कर लो, कहीं वो कोई लड़की है या कोई चुड़ैल। मुझे तो ये कोई भूत नहीं लगती है। सारी ही औरतें उसकी खूबसूरती देखकर उस पर किसी चुड़ैल होने का शक जाहिर करती, जबकि वो खामोशी से उनकी बातें सुनती। अम्मा औरतों के सामने कहती कि अरे नहीं नहीं, मेरी बहू बहुत अच्छी है। देखो, मेरे बेटे के कारोबार में भी खूब बरकत हो रही है। उसका आना तो हमारे घर में खूब अच्छे इजाफे का बायस बना है। अम्मा उसकी तारीफ़ें कर रही थी, जबकि मैं ये सोचकर उदास हो रहा था कि अनकरीब वो वापस अपनी दुनिया में चली जाएगी और मैं फिर से अकेला उस घर में रहूँगा। और अम्मा को कैसे बताऊँगा कि ये सब मैंने एक झूठा ड्रामा किया था। अम्मा की आंखों में धूल झांकी थी। ये जानकर अम्मा को गहरा अफसोस होगा। मुझे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को संभाल चुका था। फिर 2 दिन रह गए उसके जाने में, जब वो कहने लगी कि अनकरीब मेरे बाबा का तख्त मुझे मिल जाएगा, क्योंकि अब मैं उस आमिल के साथ अपनी दुनिया में जाऊंगी। वो आमिल बहुत ताकतवर है। उसने अपनी आधी ताकत मुझे दे दी है, क्योंकि मैंने उसे खुश किया है। वो खुश होकर अपने दिल की बातें कर रही थी। उसकी काली आंखें खूब चमक रही थी। मैं बेइख्तियार उसे देखे गया। आज रात मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उससे अपने बचपन की मोहब्बत का इजहार कर दूं। उसे बताऊं कि मैं आज से नहीं बल्कि पिछले कई साल से उससे इश्क करता रहा हूँ। लोगों ने उसी की वजह से मेरा नाम मलंग रखा है। जब मैंने ये सारी बातें उसे बताई तो वो हैरान रह गई। उसकी आंखों में गहरे दुख की कैफियत थी। फिर वो कहने लगी, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम एक जिनजादी से मोहब्बत कर बैठे हो। वो जिनजादी जो इंसानी दुनिया में रहने के काबिल नहीं। मेरी दुआ है कि तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की मिले जो तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखे। वो मुझे दुआएं दे रही थी। मुझे कोई अफसोस नहीं था, लेकिन मैं खुश था कि उसने मेरी मोहब्बत जान ली थी। फिर उस रात उसका आखिरी दिन था। वो उस घर से हमेशा के लिए जा रही थी। फिर मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम्हें तुम्हारी माँ के सवालों के जवाबात देने पड़ेंगे, लेकिन उससे कह देना कि मैं मर गई हूँ। मैंने बेइख्तियार दिल ही दिल में उसकी ज़िंदगी के लिए दुआ की थी और उससे कहने लगा कि मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता, भले वो मौत की सूरत में ही क्यों ना हो। मेरी ये बात सुनकर वो मुस्कुराए थे और उसने मुझसे वादा किया कि शहज़ादी बनने के बाद वो जल्द ही मुझसे मुलाकात करने आएगी।
پھر وہ ہمیشہ کے لیے میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں اداس چہرہ لیے پوری رات نہ سو سکا۔ صبح اس کے گھر سے جانے کے بعد اماں مجھ سے ڈھیروں سوال کر رہی تھی، لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح اماں کو سمجھا دیا کہ اماں وہ 4-5 دن کے لیے کہیں گئی ہوئی ہے، جلد واپس آ جائے گی۔ اب میرا کہیں دل نہیں لگتا تھا، دکان بھی خوب اچھے سے چل رہی تھی، لیکن ایک دن میں حیران رہ گیا جب مجھے اتنا بڑا آرڈر ملا، وہ بھی ایک بہت بڑے بزنس مین کے بیٹے کی شادی کا۔ اس آرڈر نے مجھے مالا مال کر دیا تھا، کیونکہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے اور پورا دن میں مصروف رہا۔ پھر میں نے اپنے ہوٹل کو بڑھانے کا فیصلہ کر لیا اور اسے ریسٹورنٹ کی شکل دینے کا فیصلہ کیا۔ اب میں نے بریانی کے ساتھ اور چیزیں بھی بیچنا شروع کر دی۔ یوں لوگوں کا رش اس ہوٹل پر رہنے لگا۔ ایک رات میں گھر واپس جا رہا تھا جب میں نے درخت کے نیچے ایک لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا۔ میں حیران تھا کہ یہ لڑکی کیوں رو رہی ہے۔ جیسے ہی میں اس کے پاس گیا اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا۔ یہ تو وہی جن زادی تھی۔ تم واپس آ گئی ہو؟ وہ لڑکی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، شاید اسے میرے سوال کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ آخر تم کیوں رو رہی ہو؟ میں اس سے پوچھنے لگا۔ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ وہ لڑکی کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا ہاں، تم ایک جن زادی ہو۔ یہ سن کر وہ اچھل پڑی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کہاں ہے جن زادی؟ میں کوئی جن زادی نہیں ہوں، میں انسانی لڑکی ہوں۔ وہ پوری طرح گھبرا رہی تھی، جبکہ میں حیران پریشان زمین پر بیٹھا تھا۔ یہ بالکل اسی جن زادی کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اگر تم جن زادی نہیں ہو تو رات کے 1 بجے اس درخت کے نیچے کیا کر رہی ہو؟ اب میں غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگی، مجھ سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ میں ایک یتیم لڑکی ہوں، چچا کے گھر میں رہتی تھی، لیکن چچی بہت ظالم تھے، روزانہ مجھے مارتی پیٹتی، مجھے ایسی دکانوں پر بھیجتی جہاں گندے گندے لوگ بیٹھے ہوتے۔ میں اس زندگی سے تنگ آ گئی تھی کیونکہ سب مجھ پر بری نظر رکھتے تھے۔ پھر محلے میں رہنے والا ایک لڑکا مجھے پسند کرنے لگا۔ میں اس کے عشق میں پاگل ہو گئی اور آج اسی کی باتوں میں آ کر گھر سے بھاگ گئی۔ لیکن میں کیا جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کرے گا۔ اس نے مجھے نکاح کا لالچ دیا اور گھر سے بھگا دیا، لیکن خود غائب ہو گیا اور مجھے ایک بس میں بٹھا دیا۔ اب میں بس میں بیٹھ کر ایک دوسرے شہر آ گئی، لیکن یہاں پر میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے میں کسی نہر کو تلاش کر رہی تھی تاکہ اس میں کود کر اپنی جان دے دوں، لیکن دور دور تک یہاں پر کوئی نہر وغیرہ بھی نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ مجھے اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ہی ڈالنا پڑے گا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہنے لگا کہ گھر سے بھاگنے کا یہی انجام ہوتا ہے، اب تم ایسے ہی بری موت مرو گی۔ یہ کہہ کر میں جانے والا تھا جب اس نے پیچھے سے آواز لگائی، میری غلطی نہیں ہے، مجھے میرے حالات نے بھاگنے پر مجبور کیا۔ وہاں بھی میری زندگی کسی جہنم سے کم نہیں تھی۔ دل تو نہیں مان رہا تھا کہ ایک جوان لڑکی کو یوں سڑک پر چھوڑ کر جاؤں، اسی لیے مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ میرے گھر پر چلو۔ لیکن میں اس بات پر خوش ہو رہا تھا کہ یہ بالکل اسی جن زادی کی ہم شکل تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ میں اماں کو کہہ سکتا تھا کہ اماں، یہ تمہاری بہو واپس آ گئی ہے۔ تب میں نے راستے میں اسے کہا کہ میں تمہیں گھر لے کر جا رہا ہوں، لیکن تمہیں ایک ناٹک کرنا پڑے گا۔ کیسا ناٹک؟ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ میری بیوی بننے کا ناٹک۔ اب وہ آنکھیں پھاڑے حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے اسے ساری بات سمجھا دی کہ تم نے کسی طور پر یہ ظاہر نہیں ہونے دینا کہ تم ایک انجان لڑکی ہو، کیونکہ بالکل تمہاری ہم شکل لڑکی جو ایک جن زادی تھی، وہ ایک لڑکی کے روپ میں میرے گھر میں رہ رہی تھی۔ اب وہ میرے گھر سے چلی گئی ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ میری بیوی ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں تھی۔ ایسے ہی میں جھوٹ کہوں گا کہ تم میری بیوی ہو، اس لیے تم نے کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ وہ سر جھکا کر کہنے لگی، اب بار بار جھوٹ بولیں گے تو اس طرح سے آپ کی ماں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اب مجھ سے شادی کر لیں، مجھے سہارا دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ اب مجھے بھی اس پر ترس آ گیا اور میں نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوں میں نے اس سے نکاح کر لیا تھا اور پھر وہ میرے گھر آ گئی۔ اماں تو پہلے ہی اس کی تعریفیں کرتی رہتی تھیں، کیونکہ جن زادی کی صورت میں اس نے اماں کا دل مو لیا تھا۔ اب اماں اسے خوب خوش رہتی۔ میں دیکھتا کہ وہ لڑکی بھی کام میں بہت تیز تھی۔ ہر وقت اماں پلنگ پر بیٹھی رہتی،
जबकि वो अम्मा की खूब खिदमत करती, जबकि मैंने अभी तक उससे कोई रिश्ता नहीं बनाया था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि ये एक ऐसी लड़की है जिसने घर से भागने का फ़ैसला किया था। शायद ये उस लड़के से मोहब्बत करती थी। फिर एक दिन वो मेरे सामने बैठी तो कहने लगी, मैंने आपको दिल से अपना शौहर तस्लीम कर लिया है, अब आप भी मुझे अपनी बीवी के रूप में अपना लें। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा मैं कभी किसी का ख्याल भी अपने दिल में नहीं लाऊंगी। फिर मैंने सोचा कि उसे माफ़ कर देना ही बेहतर है, क्योंकि मैंने उसे माफ़ करके अपना लिया था। और 2 महीने के बाद जब उसके माँ बनने की खुशखबरी मिली तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। अब वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाले थे। मैंने उसके पिछले माजी को भुला दिया, क्योंकि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं भी तो उस जिनज़ादी के इश्क में पागल हो गया था। लोग मुझे मलंग कहते थे। मोहब्बत करने की गलती तो किसी से भी हो सकती है। ऐसे ही मुझे भी हुई थी, और ऐसे ही उस लड़की से जो कि अब मेरी बीवी थी। लेकिन आज मैं उस रास्ते से गुजरते हुए कभी न कभी उस जिनज़ादी को याद करता हूँ, जो एक शहज़ादी थी, लेकिन हालात ने उसे फ़कीर नहीं बनने पर मजबूर किया। लेकिन एक रात मैं सुनसान रास्ते से गुजर रहा था, जब मैंने दूर से किसी शाही सवारी को गुजरते देखा। तभी उन पर खड़े 2 आदमी ने मुझे पुकारा था और कहने लगे कि शहज़ादी आपसे मिलना चाहती है। मैं हैरान परेशान सा जो आगे बढ़ा तो अचानक मेरी नज़र उसी जिनज़ादी पर पड़ी। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं अपनी जन्नत की दुनिया से ख़ास तौर पर तुमसे मिलने आई हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे मुलाकात का वादा किया था। आज देखो, मैं एक शहज़ादी बन चुकी हूँ। जो मेरे बाप का ख्वाब था वो पूरा हो गया है, और मुझसे मेरा ये हक कोई नहीं छीन सकता। वो सर पर हीरों का ताज रखे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तभी अपने साथ खड़े हुए जिनजादू से कहने लगी कि अब इसे वो इनाम दे दो जो मैं अपने महल से लेकर आई हूँ। उन दोनों ने मुझे बेतहाशा तोहफे तोहफ़ दिए थे। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। फिर वो मुस्कुराती हुई मेरे सामने से चली गई। उससे ये आखिरी मुलाकात मेरी ज़िंदगी की हसीन घड़ी साबित हुई। सच बात तो ये थी कि मैं उसके शहर में मुब्तला हो गया था। वह बल्ला की हसीन थी। फिर जब यहाँ से गुजर कर गई तो उसकी खुशबू दूर तक फैल गई थी। आज मैं गुनगुनाता मुस्कुराता घर गया, जहाँ पर मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो बार बार मुझसे मेरी मुस्कुराहट का सबब पूछ रही थी, लेकिन मैंने उसे कुछ न बताया, बल्कि उसके लिए लाए हुए गजरे मैंने उसके हाथों में पहना दिए थे, जिन्हें पहनकर वो बहुत खुश लग रही थी।